إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے جو ہمارا تنہا سچا معبود ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر ہرگز کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مدبر ہے، وہی ہمارا مصرف ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام پاکیزہ انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص درود و سلام کی بے انتہا برسات ہو میرے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات سرور کونین سید الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین شافی محشر و ساقی کوثر افضل البشر بہتر و برتر سارے مومنوں کی دل کی دھڑکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. حاضرین جمعہ، جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اللہ کا احسان ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم تمہارے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو رب کی قسم کبھی نہیں گن سکتے. اللہ نے اپنے بندوں پر اتنے انعامات کیے، اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دی، اللہ نے اپنے بندوں پر اتنے احسانات کیے. اگر اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے رب کی ربوبیت کی قسم وہ اللہ کی نعمتوں کو کبھی گن نہیں سکتا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اور اللہ نے جب مجھ کو اور آپ کو اتنی نعمتیں دی، نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے کبھی کسی نعمت پر احسان بھی نہیں جتلایا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو اس نعمت پر احسان جتلاتا ہوں. اللہ نے اپنے بندوں کو دے کر کبھی نعمت احسان نہیں جتلایا. اللہ نے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر اپنی نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا. اللہ نے آنکھیں دی جس سے ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، اس نعمت کو دے کر اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ہاتھ دیے جس سے میں اور آپ کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں. اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. اللہ نے ماں باپ جیسی بڑی عظیم نعمت دی، ماں باپ جیسا بڑا احسان کیا ہم پر، اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. اللہ نے صحت دی، احسان نہیں جتلایا. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے ساری نعمتیں دینے کے بعد
کبھی کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. ہاں عزیز دوستو، ایک نعمت ایسی ہے جو مجھ کو اور آپ کو اللہ نے دی، جو اللہ کی طرف سے مجھ کو اور آپ پر ایک احسان ہوا. اس نعمت کو دینے کے بعد، اس احسان کے بعد اللہ نے مجھ کو اور آپ کو احسان جتلایا. اندازہ لگائیے اس بات کا اور اس نعمت کا جس کو دے کر اللہ اپنے بندوں پر احسان جتلاتا ہے. ایک نعمت جس کے دینے کے بعد اللہ نے احسان جتلایا اپنے بندوں پر. کہا قرآن مجید میں رب العالمین نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تحقیق کے ہم نے سارے مومنوں پر اس بات کے لیے احسان جتلایا ہے کہ ہم نے ان کو اپنا محبوب رسول عطا کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول، کائنات کے آخری نبی محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہے. اور اللہ کہتا ہے محمد اس امت پر اللہ کا احسان ہے، اللہ اس نعمت کو تمہارے پاس دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے. محمد رسول اللہ ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ کہتا ہے یہ وہی نبی ہے جو تم کو پاکیزہ تعلیمات دیتا ہے. اگر نبی نہ آتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم کسی گمراہیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوتے، تم کسی بت خانے میں غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے، تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والے ہوتے. اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کو تمہارے پاس بھیجا. اس نعمت کو بھیجنے کے بعد اللہ نے تم پر احسان جتلایا. اس نعمت کی قدر کرو. اگر محمد نہ آتے دنیا میں تو میں اور آپ کسی بت خانے میں بیٹھ کر غیروں کی عبادت کرتے. یہ محمد الرسول اللہ کا احسان ہے کہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی باتیں سن رہے ہیں. محمد الرسول اللہ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. ساری نعمتیں ایک پلڑے میں، محمد رسول اللہ کی نعمت ایک پلڑے میں. میں اور آپ ایک ایسے نبی کے امتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس نبی کے امتی ہے. اللہ نے بن مانگے مجھ کو اور آپ کو محمد کا امتی بنایا. عزیز دوستو، یہ وہ نبی ہے جس کا امتی بننے کے لیے سابقہ انبیاء اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ کاش ہمیں تو محمد کا امتی بناتا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بن مانگے اللہ کے نبی کے امتی بن گئے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. ہماری فضیلت کے لیے، ہماری عظمت کے لیے، ہم مسلمانوں کی جماعت کے مقام کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں اور آپ رب العالمین کے محبوب نبی کے محبوب امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت مصطفیٰ یہ وہی مہینہ ہے عزیز دوستو جس میں میرے اور آپ کے نبی پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا. آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب جب اللہ کا نام ہوگا اس کے فوراً بعد آپ کا نام ہوگا. جب جب دنیا میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کے بعد محمد رسول اللہ کا ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو بلند کر دیا. دنیا میں کسی مسلمان کا ایک دن ایسا نہیں گزرتا جس دن اس کی زبان سے محمد نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم. جب فجر کی اذان کے لیے مؤذن کھڑا ہوتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہہ کر رب کی ربوبیت الوہیت کی گواہی دیتا ہے، اس کے فوراً بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ کہہ کر نبی کی نبوت اور رسالت کا ذکر کرتا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب وہ نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بندہ اذان نبی کا نام سنتا ہے، نماز میں نبی کا نام پڑھتا ہے. جب مسلمان بندہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب جب دنیا میں اللہ کا ذکر ہوگا تب تب مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ساری انسانیت میں سب سے اچھا دل
اگر کسی کا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ کا دل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو چاہا کہ انسانوں کے دلوں کو پرکھا جائے، انسانوں کے دلوں کو جانچا جائے۔ جب اللہ نے سارے انسانوں کے دلوں کو پرکھا، سارے انسانوں کے دلوں کو اللہ نے جانچا، اللہ کی قسم اللہ نے سارے انسانوں میں سب سے اچھا دل اگر کسی کا پایا تو وہ محمد رسول اللہ کے قلب اطہر کو پایا۔ آپ کا دل ساری انسانیت میں سب سے اچھا ہے۔ آپ سے پیارا نہ مخلوق میں کوئی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ ساری انسانیت میں سب سے بہترین، کائنات کی سب سے معزز شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیز دوستو، جب میرے اور آپ کے نبی 4 سال کی عمر کو پہنچے، میرا اور آپ کا آخری نبی جب 4 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں اپنی رضائی بہنوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اٹھا کر ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے، آپ کے جسم کو پھاڑا، آپ کے سینے کو کاٹا اور اس کے اندر سے آپ کے دل کو نکالا، سونے کی تشت میں آپ کے دل کو رکھا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور دلوں میں جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کر پھینک دیا، واپس آپ کے دل کو سینے میں رکھ کر سی دیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، میں نے کئی مرتبہ نبی کے سینے پر سلائی کے نشان دیکھے جو جبرائیل علیہ السلام سی کر گئے تھے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی کا پہلا آپریشن جو جبرائیل نے کیا تھا، جسے دنیا فرسٹ ہارٹ آپریشن کے نام سے جانتی ہے، جو محمد رسول اللہ کے دل کو پاک کیا گیا تو زمزم کے پانی سے پاک کیا گیا۔ کائنات میں اس سے اچھا دل کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے محمد کے دل کو اگر دھویا تو زمزم کے پانی سے دھونے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بہترین شخصیت، آپ کے اخلاق خوبصورت، آپ کا چہرہ خوبصورت، آپ کے کردار خوبصورت، آپ کا عمل خوبصورت، آپ کا گفتار خوبصورت، آپ کی مکمل سیرت خوبصورت۔ جابر بن عبداللہ کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری نظر 14ویں رات کے چاند کی طرف پڑی۔ 14ویں رات کا چاند بڑا خوشنما اور خوبصورت ہوتا ہے۔ میری نظر چاند پر پڑی، چاند کو دیکھنے کے بعد میری دوسری نظر محمد رسول اللہ کے چہرے پر پڑی۔ اس دن اللہ کے نبی سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ میں نبی کو دیکھ رہا تھا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر معانقہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نظر میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، میرا نبی چاند سے زیادہ خوبصورت۔ جابر بن عبداللہ گواہی دیتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت کا نہ مقابلہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا معزز بنایا تھا انسانوں میں۔ ام سلیم جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے گھر تشریف لاتے اور کچھ دیر آرام فرمانے کے لیے میرے گھر میں لیٹ جاتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کر انس بن مالک کے گھر آئے، انس بن مالک سے ملاقات کی اور دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے کچھ دیر آپ سو گئے، کچھ دیر آپ لیٹ گئے۔ جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ ام سلیم ایک شیشی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے پسینے کو اپنے شیشی میں بھرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے پوچھا اے ام سلیم بتا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا ام سلیم نے ہمارے پاس ایک عطر ہے کستوری نام کا، ہم اس عطر میں آپ کی خوشبو کو ملائیں گے، یقیناً محمد رسول اللہ آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ایک بہترین خوشبو ہے۔ آپ کائنات کے وہ معمولی شخص نہیں تھے، آپ کے جسموں سے نکلنے والے پسینے کو اللہ نے عطر بنا دیا۔ صحابہ بطور تبرک آپ کے پسینے کو خوشبو کی طرح استعمال کرتے تھے۔ صحابہ نبی کی عظمت جانتے تھے،
نبی کے مقام کو جانتے تھے، نبی کی عظمت کو سمجھتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے صحابہ نبی سے، اتنی محبت کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب پیارے نبی وضو کرتے تو وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آپ کا منبر تھا اور بازو مصلی تھا جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے۔ مصلی کے بالکل دائیں جانب رائٹ سائڈ کی طرف آپ کا حجرہ تھا جہاں آپ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی اذان ہوتی تو حجرے سے نکلتے، مصلی کی طرف آتے، نماز پڑھاتے، پھر مصلی سے حجرے کی طرف چلے جاتے، پھر ظہر کی نماز کے لیے حجرے سے نکلتے، مصلی کی طرف آتے، پھر ظہر کے بعد چلے جاتے۔ آپ کے مصلی سے لے کے حجرے تک آپ کے آنے جانے کا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ راستہ اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا۔ جس راستے سے نبی گزرتے تھے اس راستے کو اللہ نے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیا، اور آج اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ مکہ مدینہ کا سفر کرنے والے ریاض الجنہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ وہ ریاض الجنہ ہے جہاں نبی چلا کرتے تھے۔ اللہ کو اتنا محبوب ہے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اخلاق کو پوچھنے کے لیے کچھ صحابہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا، اے امی جان بتائیے آپ کے شوہر محمد رسول اللہ کے اخلاق کیسے ہیں؟ عائشہ صدیقہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی قرآن میں جتنے اچھے اخلاق بتائے گئے سارے اخلاق حمیدہ میرے نبی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میرا نبی چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ آپ کے اخلاق ہے۔ کائنات کے بادشاہ شہنشاہ عالم رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کے اخلاق کی گواہی دی۔ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ کے اخلاق کو ذکر کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، آپ سے زیادہ اچھے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے 10 سال زندگی گزاری، میں نبی کا خادم تھا، خادم رسول مجھے کہا جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال نبی کی خدمت کرتا رہا، پورے 10 سالوں میں پیارے نبی نے بحیثیت غلام کبھی مجھ کو اف تک نہیں کہا، کبھی مجھ کو برا نہیں کہا، کبھی مجھ کو گالی نہیں دی۔ ارے اللہ کے نبی کے اخلاق کا عالم یہ تھا جب آپ بہت غصے میں آتے تو بس اتنا کہتے تیری پیشانی خاک آلود ہو، آپ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے پوری زندگی میں اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہدایت کا دروازہ بن کر آئے۔ اگر اللہ کے نبی نہ آتے تو یقیناً ہم گمراہی کے دلدلوں میں ہوتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس امت پر اس احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا، اس احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا، اس نعمت کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ محمد رسول اللہ مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، اپنے نبی سے محبت کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ آج دشمنان رسول کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، آج باطل تمہارے رسول پر انگلی اٹھا رہا ہے، آج باطل تمہارے رسول کے لیے نازیبا کلمات استعمال کر رہا ہے۔ وہ درندہ جو مہاراشٹر کا رہنے والا رام گیری مہاراج، بے شمار اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے۔ ایسے درندے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم ایمان والوں کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے۔ نبی کی عزت کا دفاع کرنا ہوگا، نبی کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا، نبی کے لیے اپنے جوش کو دکھانا پڑے گا۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ارے عظمت رسول پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا، رسول کی ذات پر اگر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت جرم ہے۔ جب کسی نے نبی کی گستاخی کی، میں اور آپ تو چھوڑیے، اللہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔
گستاخی رسول کو اللہ برداشت نہیں کرتا، نبی کی گستاخی ہو یہ تمہارے رب کو برداشت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا نامی پہاڑی پر چڑھے اور کہا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ جب اللہ کے نبی نے عرش والے رب کی سچی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کے سگے چاچا ابو لہب نے گستاخی کر دی اور کہا یا محمد، اے محمد کیا تم نے ہم کو یہ بکواس سنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے؟ اے محمد تیرے ہاتھ غارت ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ ابو لہب نے جو نبی کا چاچا ہے اس نے نبی کی گستاخی کر دی، اللہ کو برداشت نہ ہوا، عرش والے نے آیت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، کہا ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو جائے، تو غارت ہو جائے۔ اللہ نے ابو لہب کو جہنم کی دھمکی دی، سیصلی نارا ذات لہب، یقیناً تو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ نبی کے چاچا نے گستاخی کی، اللہ برداشت نہیں کرا۔ میں اور آپ نبی کے کچھ نہیں لگتے، صرف امتی ہیں، وہ رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آج کے دور میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اگر نبی کی ذات پہ انگلی اٹھائے گا یقیناً یہ آیت اس کو آئینہ دکھائے گی جہنم کی طرف لے جانے کی۔ اور مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب بھی کوئی رسول کی ذات پر انگلی اٹھائے ہمیں کیس کرنا ہے، ہمیں انگلی اٹھانا ہے، ہمیں دفاع کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آج وہ رسول کی گستاخی کر رہا ہے، کل امہات المومنین کی گستاخی کرے گا، کل سابقہ انبیاء کی گستاخی کرے گا، کل کے دن تمہارے پروردگار کی گستاخی کرے گا۔ ہم غفلت کی چادر میں سو تو نہیں سکتے، ہم غفلت کی چادر میں سو تو نہیں سکتے، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا ایمان اس بات کے لیے کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے رسول کی توہین کی جائے، ہمارے قرآن کی توہین کی جائے، میں اور آپ خاموشی کے ساتھ رہے، یہ کبھی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ عزیز نوجوان دوستو، جہاں میں اور آپ رسول کی عظمت کو سمجھتے ہیں، رسول کے مقام کو سمجھتے ہیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، رسول کی فضیلت پر یہ بات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، اس آیت کو ہم ہر جمعہ سنتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا کہا اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے پاکیزہ فرشتے یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ارے محمد اس شخصیت کا نام ہے جس پر درود خود اللہ بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو محبت کا ثبوت دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ محبت کا ثبوت دینا ہے۔ اور نبی سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی بات ماننا، آپ کی فرما برداری کرنا، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے، آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں اور باپ کی وہ بات نہیں مانتا، کیا وہ باپ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ محبت کی سب سے اچھی دلیل یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی بات کو مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کی سچی دلیل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے نبی کی بات کو مانیں، آپ کی سنتوں سے محبت کرے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور جن چیزوں سے آپ نے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائے، یہ محبت ہے۔ اور آج کیا واقعی سینوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ نبی جس کی فضیلتیں میں اور آپ سن رہے تھے، اب اندازہ لگائے کیا میں اور آپ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہماری محبت ویسے ہی ہے جیسے ابو بکر صدیق محبت کرتے تھے؟ کیا ہم اپنے نبی سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسا عمر بن خطاب محبت کرتے تھے رضی اللہ عنہ؟ جائزہ نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، میں آپ سب اس میں شامل ہیں، ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہماری آنکھ سے آنسو جاتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے، ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ہم اپنے نبی سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسی محبت سارے مومنوں کو کرنی چاہیے تھی۔
آج ہم اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ گستاخ رسول ہمارے رسول کی گستاخی کر رہا ہے. اگر ہم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی رسول کی ذات پر انگلی اٹھانے کی. اگر ہم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو آج مسلمان اختلافات میں نہ ہوتے. اگر آج ہم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو آج حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہم اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں کرتے. ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں. دلیل کیا ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے؟ سب سے پہلی وجہ ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے. اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے تو فجر کی نماز ہر دن پڑھتے. آج ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محمد سے محبت نہیں ہے. حقیقت ہے یہ بات. اگر آج ہم نبی سے محبت کرتے تو چہروں پر داڑیاں چھوڑتے. ہم داڑیوں کو کاٹ کر سنت کا جنازہ نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں. نہیں ہو سکتا. اگر آج ہم رسول سے محبت کرتے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھتے. اگر آج ہم رسول سے محبت کرتے اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرتے. اگر آج ہم رسول سے محبت کرتے تو ہمارے کردار میں ہمارے گفتار میں اسلام چھلکتا ہوا نظر آتا. نہیں کرتے ہم محبت. اور کرتے بھی ہیں محبت تو معاشرے کے وہ لوگ جو سال میں ایک مرتبہ ایک دن نبی کے نام پر محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محبت رسول ہے. ایک دن محبت کرنا محبت ہے؟ ایک دن محبت کرنا محبت ہے؟ ارے مومن تو زندگی کے ہر لمحے میں اپنی آخری سانس تک ہر دن ہر لمحہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. 12 ربیع الاول کو محبت کا جشن منا کر جلوس نکال کر جھنڈیاں لہرا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم محبت کرنے والے ہو. تم جتنے جوش سے 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں نکالتے ہو, جتنی جوش کے ساتھ تم جشن مناتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ محبت کی دلیل ہے, یہ تمہارے خرافات کی دلیل ہے, یہ تمہارے گندے ذہنوں کی دلیل ہے, یہ تمہاری بربادی کی دلیل ہے. محبت کا حقیقی معیار تو اطاعت تھا. آپ پوچھئے محبت کیسی ہوتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت میں پہنچے. نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا. 2 سال ابو بکر صدیق خلیفہ رہے. کتنی مرتبہ ربیع الاول کی تاریخ آئی؟ 2 مرتبہ. اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. امیر المومنین عمر 10 سال خلیفہ تھے. 10 سالوں میں 10 مرتبہ ربیع الاول کی تاریخ آئی. اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عثمان 12 سال خلیفہ تھے. 12 سال 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 5 سے 6 سال خلیفہ تھے. کتنی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ 5 سے 6 مرتبہ. پورا ملائیں تو 30 سال. نبی نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. ابو بکر, عمر, عثمان و علی, یہ 4 صحابہ جو 2 نبی کے سسرے, 2 نبی کے داماد, یہ 4 بڑے صحابہ, ان کی زندگیوں میں 30 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. ان 3-4 صحابہ نے کبھی بھی اپنی زندگیوں میں عید میلاد کے دن کبھی کوئی جشن نہیں منایا, کبھی کوئی خوشی نہیں منائی, کبھی کیک نہیں کاٹا, کبھی جھنڈیاں نہیں لہرائی, کبھی جلوس نہیں نکالے, کبھی عید میلاد کا جشن نہیں منایا, کبھی عید میلاد کے لیے عید نہیں منائی. نبی سے اتنی محبت کرنے والے, اپنا گھر بار چھوڑنے والے, اپنے بیوی بچے چھوڑنے والے, اپنا جائیداد چھوڑنے والے, یہ صحابہ نبی سے بے انتہا محبت کرنے والے, انہوں نے اپنی زندگیوں میں 30 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا مگر کبھی بھی انہوں نے عید میلاد کا جشن نہیں منایا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا بساط, ہماری کیا مجال کہ ہم صحابہ سے زیادہ دین میں کام کرنے کی کوشش کریں. ایک آخری بات, بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے, ایک عقیدے کی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور میلاد ان لوگوں کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوتے ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی زندہ ہے, پیارے نبی زندہ ہے. اور کہتے لوگ میلاد وہ نہ منائے جن کا نبی مر چکا ہے, نعوذ باللہ, ہمارا نبی تو زندہ ہے. یہ ایک ایسا بدترین عقیدہ مسلمانوں کے ذہن میں ڈالا گیا اور یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ دیکھو پیارے نبی زندہ ہے, پیارے نبی زندہ ہے. صحابہ کا, نبی کی بیویوں کا, ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, محدثین کا, مفسرین کا,
ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام زہری کا، امام شوکانی کا، سارے محدثین کا، سارے مجتہدین کا، سارے مجاہدین کا، سارے علماء کا، ائمہ کا اور اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. اللہ نے آپ کی قسمت میں جو موت تھی وہ آپ کو دے دی. یقیناً پیارے نبی وفات پا چکے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. پیارے نبی وفات پا چکے. یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا؟ اللہ کی کتاب سے لیا، رسول کی حدیثوں سے لیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اللہ کے نبی آپ کی قسمت میں موت ہے اس طرح جس طرح سابقہ انبیاء کی قسمت میں موت تھی. سابقہ انبیاء انتقال کر گئے، حضرت آدم وفات پا گئے، حضرت سلیمان وفات پا گئے، حضرت موسیٰ وفات پا گئے، سارے انبیاء کی وفات ہوئی ہے. اللہ کے رسول آپ بھی وفات پائیں گے، وفات آپ کی قسمت میں بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو دنیا چھوڑ کر چلے گئے. دنیا چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے. اب جو کہے کہ پیارے نبی زندہ ہے، اگر کوئی کہے کہ پیارے نبی زندہ ہے تو اس نے امت کے سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق کو جھوٹا کہہ دیا. اس نے کہا کہ ابو بکر جھوٹا ہے نعوذ باللہ جو کہتا ہے کہ پیارے نبی زندہ ہے. کیونکہ جب نبی کی وفات ہوئی صحابہ کا عقیدہ بگڑ رہا تھا. حضرت عمر تلوار نکال کر کہنے لگے اگر کوئی کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دوں گا. صحابہ پریشان ہیں، عمر اپنا ہوش کھو چکے ہیں، صحابہ کو یقین نہیں ہو رہا نبی انتقال کر چکے ہیں. ابو بکر صدیق امت کے پہلے خلیفہ آ کر لوگوں کا ایمان سنبھالتے ہیں. ابو بکر صدیق عمر کا گریبان پکڑ کر عمر کو سمجھاتے ہیں. عمر سمجھنے کا نام نہیں لیتے. ابو بکر ممبر پر تشریف لاتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھتے، کہا وما محمد الا رسول. محمد رسول اللہ تو سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول تھے. اللہ نے جو موت محمد کی قسمت میں لکھ دی تھی وہ آ گئی. اس کے بعد ابو بکر صدیق نے جن جوڑتے ہوئے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے لوگوں سنو، فمن کان یعبد محمدا، تم میں کا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ محمد کی عبادت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ ابو بکر اعلان کر رہا ہے فإن محمدا قد مات، تحقیق کے محمد انتقال کر چکے. اب اگر کوئی کہے گا کہ محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے ابو بکر پر الزام لگایا، یہ کہا کہ ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ. ابو بکر کا عقیدہ ہے، ابو بکر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اے لوگوں محمد انتقال کر چکے. آگے فرمایا ومن کان یعبد اللہ، تم میں کا کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں ابو بکر نے کہا فإن اللہ حی لا یموت، کیونکہ تمہارا پروردگار زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی. صحابہ کا عقیدہ بگڑ رہا تھا. صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کبھی انتقال کرنے والے نہیں ہے. اب عمر بن خطاب جوش میں آگے کہا جو کہے گا کہ محمد انتقال کر چکے ہیں میں اس کی گردن مار دوں گا. صحابہ کا عقیدہ بگڑ رہا تھا. اللہ کے نبی کے وہ خلیفہ، وہ سسر ابو بکر سمجھا رہے لوگوں کو دیکھو اللہ کی عبادت کرتے ہو نا، اللہ کی عبادت کرتے رہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے اللہ تعالیٰ الحی ہے. حی کا مطلب یہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آتی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کا ایک نام الحی ہے. حی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا. اور یہ اللہ کی صفت لوگ کسے دینے جا رہے تھے؟ محمد رسول اللہ کو دینے جا رہے تھے. اور یہ کہہ رہے تھے جس طرح اللہ ہمیشہ ہے اس طرح محمد بھی ہمیشہ ہے. یہ تو خالق کی صفت اٹھا کر مخلوق کو دینا ہو گیا. ایسا نہ کرو، عبادت اللہ کی کرو، اللہ کو کبھی موت نہیں آتی. ہاں تم میں کا کوئی اگر محمد کو خدا سمجھ رہا تھا تو وہ محمد کو خدا سمجھنا چھوڑ دے، کیونکہ اللہ کے رسول انتقال کر چکے ہیں. یہ ابو بکر صدیق نے لوگوں کو عقیدہ سمجھایا. اگر عید میلاد منانا جائز ہوتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو یہ عقیدے کی باتیں مستقل آپ تک پہنچتی. بس لوگوں کو اختلاف میں ڈالنے کے لیے، امت میں فتنہ مچانے کے لیے، فساد مچانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے. اور یاد رکھیں جس نے یہ عقیدہ بنایا کہ پیارے نبی زندہ ہے اس نے صحابہ پر الزام لگایا کہ صحابہ نے اپنے نبی کو زندہ گاڑ دیا. نعوذ باللہ، کہ صحابہ پر الزام ہے، صحابہ جیسی ذات پر تہمت ہے یہ. اس لیے اپنے عقیدوں کو بچا کے رکھیے، اپنے ایمان کو درست رکھیے. ایک آخری بات، ہم نے سنا عید میلاد کے موقع پر لوگ کیا کیا کرتے ہیں، جھنڈیاں نکالتے. نماز کا وقت ہو رہا ہے لوگ جھنڈیاں لے کر گھوم رہے ہیں. یہ محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ اللہ کی عبادت کا وقت ہو چکا ہے، آپ روڈوں پر جھنڈیاں نکالو، ٹریفک جام کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ.
یقین مانیے عید میلاد کے نام پر وہ تماشے کیے جاتے ہیں جن تماشوں کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا، جن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے محمد کو بھیجا گیا تھا، آج اسی محمد کے نام پر لوگ تماشے بنا رہے ہیں، جلوس نکال کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جھنڈیوں کے غلط استعمال، فضول خرچی، ساری خرافات محبت کے نام پر ہو رہی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم محبت رسول کرنے والے ہیں۔ یہ محبت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ محبت کی سچی اور اچھی دلیل یہ ہے کہ بندہ آپ کی باتوں کو مانتا ہے، آپ کا فرما بردار ہوتا ہے، برائیوں سے، بدعتوں سے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالی ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا تھا ہمیں وہی عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر دن ہر لمحہ اپنی آخری سانس تک ہمیں نبی کا فرما بردار بنائے رکھنا۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے دین سے بھٹک چکے ہیں اے اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان پریشان ہے، بیمار ہے، مصیبتوں میں ہے، اے اللہ تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔